ہارون صاحب یہ ساری امپورٹنٹ چیزوں پر بات ہوگی، مگر یہ کیا پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہے؟ ہو ہی نہیں پا رہا، ابھی پھر 10 منٹ کے لیے ملتوی ہو گیا، عطا طارق صاحب کا بھی مسئلہ ایک آن کھڑا ہو گیا، ابھی دوبارہ خبر آ گئی 10 منٹ کے لیے 6 گھنٹے کی تاخیر سے تو شروع ہوا، پھر ملتوی ہو گیا، جی عطاءاللہ طارق صاحب یہاں نہیں بیٹھتے، چودھری ظہیر صاحب نے کہا۔ اب یہ انٹرپریٹیشن کی بات ہے، اب ہم تو نہیں کر سکتے اس کی انٹرپریٹیشن، قانونی ماہرین ایڈوائزر تو وہ ہے، تو ایڈوائزر بیٹھ سکتے ہیں، اب ان کے خیال میں وہ نہیں بیٹھ سکتا کسی وجہ سے، تو عطاءاللہ طارق صاحب اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ وہ ایک ممبر کی میجورٹی تھوڑی ہے وہاں، ان کی تو کافی ممبرز کی میجورٹی ہے، لیکن عطاءاللہ طارق یا مثلاً شہباز گل جیسے لوگ کیسے کسی کی بات مان سکتے ہیں؟ ان کی بلا سے، اس میں ملک تو امپورٹنٹ نہیں ہے نا، امپورٹنٹ تو حمزہ شہباز ہے۔ تو کسی طرح ہم نے کل جو انہوں نے پریس کانفرنس کی یا پریس ٹاک کی کہ اس میں وہ خاتون ابل پہ جو الزامات انہوں نے لگائے، ٹھیک ہے، اب وہ عمران خان تو یہ کام کرتے نہیں کہ ان کے گھر کی خواتین کے بارے میں گفتگو کرے، ایک فقرہ انہوں نے ناروا کہا تھا جو ہم نے کہا تھا کہ بالکل غلط کیا، تو مطلب یہ تو کریکٹر اسیسینیشن کی پالیٹکس ہے۔ نمبر 1 یہ پالیٹکس نہیں ہے، یہ کریکٹر اسیسینیشن کی پالیٹکس ہے، کردار کشی کی۔ نمبر 2 اس سیاست نے ملک کی معیشت برباد کی ہے، اگر حکومت بدلنی تھی اس کو اس طرح بدلتے، اگر بدلنی ہی تھی تہیہ کر لیا تھا، انہیں ہم روک تو نہیں سکتے، پاکستانی عوام تو لاچار ہیں، اس طرح بدلتے کہ کوئی معاملہ کرتے امریکہ سے، مثلا ان سے گارنٹی لیتے کہ FATF سے باہر نکال دیں گے، IMF کی سرٹیفکیشن بنواتے، ان سے کہتے کہ IMF سے کہیں کہ ہمیں $1-2 بلین دے دیں، وہ دے دیتے تو آپ کو سعودی عرب دے دیتا، آپ کو امریکہ دے دیتا، چین دیتا، UAE دیتا۔ آپ وہ کوئی سرٹیفکیشن کے لیے تیار نہیں، پیسے نہ دیں، دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پریکٹیکلی ڈیفالٹ ہو چکا ہے۔ آپ سعودی عرب کے پیسے ادا کرنے کی تاریخ گزر گئی ہے، چین کے پیسے ادا کرنے کی تاریخ گزر گئی ہے۔ اب وہ چونکہ آپ کے دوست ملک ہیں، آپ کی نازک صورتحال کو احساس ہے، وہ آپ سے مانگ نہیں رہے پیسے۔ اگر امریکہ ہوتا تو امریکی میڈیا نے آسمان سر پہ اٹھایا ہوتا، لیکن چینی میڈیا میں تو اس طرح کا میڈیا بھی نہیں ہے، وہ تو کوئی بات نہیں ہمارے خلاف لکھی جا رہی ہے، حالانکہ انہیں بہت سی شکایات ہیں، میں عرض کرتا ہوں، اور نہ سعودی میڈیا میں۔ بس شام میں چھوٹا سا زلزلہ آیا تھا، مجھے آج تک یاد ہے، ارلی 70s میں $1 بلین بھیجے تھے سعودی عرب نے۔ وہ ایک الگ قصہ ہے کہ وہ بھٹو صاحب نے غائب ہی کر دیے، وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا نام پہ تو غائب ہی ہو گئی، جس کو بڑا ایماندار آدمی کہتے ہیں، اس کی کب بھی تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا، اب چین جو ہے وہ آپ سے کیوں خوش ہو؟ آپ کر کیا رہے ہیں چین کے ساتھ؟ یہ نہیں، وعدے اور دعوے اور اعلانات کو چھوڑیں۔ اچھا، ISPR کا پریس ریلیز یہ کہتا ہے کہ وسیع تر تعلقات پہ بات ہوئی، ٹیررزم پہ بات ہوئی، ٹریننگ پہ بات ہوئی، ٹیکنالوجی پہ بات ہوئی۔ ٹیکنالوجی میں وہ آپ کی اتنی مدد کر چکے ہیں کہ شاید ہی کسی ملک نے، اسرائیل کی اتنی مدد امریکہ نے کی ہوگی، کہ ممکن انڈیا کی بھی بات چیزوں میں کی ہو جتنی چائنا پاکستان۔ چین نے پاکستان کی جو ٹیکنالوجی ہم نے بھی کی ہے، دس از ویری انٹرسٹنگ، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اتنی مدد کی ہے جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اور آپ نے کیا کیا؟ اب انہیں شبہ ہے، کس بات؟ جو چپ رس کے خبریں آ رہی چھن چھن کے، کہ روس، پاکستان اور چین نے ایک منصوبہ بنایا تھا افغانستان کے لیے، جس سے تجارتی طور پر تینوں کو فائدہ ہوتا، سینٹرل ایشیا میں امریکہ قدم نہ جما سکتا، افغانستان میں امن ہو جاتا۔ روس اور چین اصرار کر رہے تھے کہ یہ جو $8 بلین، 8 ہے نا بلین روکے ہوئے افغانستان کے، وہ انہیں دے دیں۔ فنڈز شہباز شریف صاحب آئے، انہوں نے اس پہ چپ ساتھ دی، شیر شاہ سوری صاحب اس پہ خاموش ہو گئے۔ تو روس اور چین یہ مقدمہ کیوں لڑے؟ مدعی سست اور گواہ چست تو انٹرنیشنل پالیٹکس میں نہیں ہوتا، ویسے بھی نہیں ہوتا، ریئرلی ہوتا ہے، انڈیویجول کیسز میں شاید کبھی کبھار ہو سکتا۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ جو منصوبہ تھا اس کے نکات پاکستان نے بتا دی، شبہ ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ان سے مذاکرات کیے وہ میں نے آپ کو لکھوایا تھا، کس نے کیے جنرل باجوہ سے مذاکرات؟ وہاں پہ 9 سے 12 تک، جی 9 سے 12 تک تھی، ان کے ایک وائس چیئرمین ہے یانگ جوشیا، ایک وہ شامل تھے۔ آپ کے چیف آف آرمی سٹاف بیٹھے ہیں، ان کا سب سے قریبی دوست، سب سے قریبی، کوئی ملک ہمالیہ سے اونچا اور شہد سے میٹھا اور ریشم سے زیادہ مضبوط، ٹھیک ہے،
اس کے ساتھ ان کے کسی ہم پلہ منصبدار نے گفتگو نہیں کی. ٹھیک ہے. تو $2 بلین یہاں میڈیا میں خبریں چھپوائی جا رہی ہیں, چینیوں نے $2 بلین کی پیشکش کی. ہاں, مفتاح اسماعیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں. نا اخبار میں چھپا ہے, بہت بڑے اخبار میں چھپا ہے. پیشکش کی تو دے کیوں نہیں؟ کوئی پیشکش کرتا ہے تو دیتا ہے نا. اور مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا 2 ارب نہیں, 2 ارب 40 کروڑ. اصل میں تو انہوں نے مانگے. اب وہ چینیوں کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ کسی کی مذمت کریں, خاص طور پہ ایک دوست ملک کی. اس پہ انہوں نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے. سعودی عرب نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے. متحدہ عرب امارات نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے. آپ کے لیٹر آف کریڈٹ LC جسے کہتے ہیں وہ نہیں کھل رہے. نقد پیسے دیں اور سودا سیلف لے لیں. سری لنکا بننے سے آپ اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ آپ IMF سے کہہ رہے ہیں کہ ہم پٹرول اور بڑھا دیں گے, 250 تو میرا خیال کریں گے, اور یہ جو ہیں تنخواہوں میں جو رعایتیں دی ہیں ٹیکس کی جی یہ واپس لے لیں گے. جی. یہ اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں. اب یہ پریکٹیکلی جب ہوگا تو پتہ چلے گا. کمال نہیں ہے, 30% تنخواہیں بڑھا دی ہے پنجاب میں. زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں. 30% تنخواہیں بڑھا دی ہیں. پختونخوا میں 16% بڑھائی انہوں نے جی. اور وہ بھی میرا خیال ہے کہ پریشر میں بڑھائی انہوں نے کہ 30% ہے تو ہم 15% بڑھائیں تو شاید 16 شاید کچھ ریزنیبل لگتا ہے. ٹھیک ہے. 15% انہوں نے پینشن بھی بڑھائی. 15% تو قابل فہم ہے, اس لیے کہ سرکاری ملازم جو ہے اس کو زندہ رہنا ہے, خاص طور پہ چھوٹے سرکاری ملازم کو. فوج نے اچھا فیصلہ کیا, 1 دن ڈرائی ڈے ہوگا, فیول یعنی استعمال بہت مجبوری سے کیا جائے گا. ٹھیک ہے. سچویشن اتنی نازک ہے, شبر زیدی چیخ رہا ہے جو سب سے زیادہ ووکل آدمی ہے. پچھلے دنوں ایک حماقت کی بات بھی انہوں نے کی, خیر وہ الگ مسئلہ ہے. وہ راشننگ کرو بھائی. جو لوگ گاڑیاں دوڑاتے پھرتے ہیں بلا وجہ, ایک آدمی ہے وہ دفتر رہتا ہے, وہ تو سمجھ میں آتا ہے. دفتر آتے ہیں آپ 100 گیلن لے لیں, لیٹر لے لیں, 150 لے لیں, 200 لے لیں. ٹھیک ہے. 300 لے, کوئی نہ کوئی معیار پیمانہ مقرر کرنا پڑے گا. ایک جو لوگ جو یوں سیر کرتے پھرتے ہیں, مری جا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں, تو وہ اپنا جو ہے بس پہ چلے جائیں. ایک ویگن کرائے پر لیں, 15-20 آدمی چلے جائیں. ایک بس پر کرائے پر لیں, وہ فوراً سارا بندوبست. دکانیں بند کریں جی, ہم نہیں بند کریں گے جی, ہماری خریداری کام ہو جائے, ملک ڈوب جائے. بھائی صبح 7 بجے دکانیں کھولیں, شام کو وہ لوگ جو رات کو خریداری کرتے ہیں وہ صبح 7 سے 8 بجے تک خریداری کریں گے. 8 بجے بیٹھ کے بس میں دفتر جائیں یا ٹرین میں یا اپنی اسکوٹر پہ. بھائی جب کرائسس آتا ہے آپ آٹا خریدنا بند نہیں کرتے, آپ آئل خریدنا بند نہیں کرتے, آپ چینی اور چائے خریدنا بند نہیں کرتے, دال اور سبزی خریدنا بند نہیں کرتے. گوشت تو بند ہو گیا, میں آپ کو بتاتا ہوں, بہت سے لوگوں نے بند کر دیا. آپ کپڑے خریدنا بند کر دیتے ہیں, آپ فرنیچر نہیں خریدتے, آپ نئے پردے نہیں خریدتے. بھائی کوئی ایسا کرائسس نہیں, قحط تو نہیں پڑا ہوا, دنیا میں قحط پڑتے رہے ہیں. کچھ احساس ذمہ داری ادا کرنا کچھ اپنا آپ کریں, کچھ نہ کچھ اپنا فیول بچائیں. 2-3 ہزار میگا واٹ بجلی بچے گی اگر 7 بجے دکانیں بند ہو. اور آسٹریلیا میں ہوتی ہیں جو غریب ملک نہیں ہے, امریکہ میں ہوتی ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یورپ میں دیکھی, میں نے دیکھا, وہ ایک سوٹ خریدنے کے لیے گئے, اس نے کہا یہ تھوڑی دیر کے بعد اس نے سیلز گرل نے کہا we have 10 minutes, then she said we have 5 minutes, then she said we have 2 minutes. وہ قانون ہے, قانون کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. وہ اسکینڈینیویا کے ممالک, یہ ناروے تھا میرے خیال میں, ہاں ناروے, یس. تو یہ غریب ملک ہے کوئی جنہوں نے $500 بلین رکھے ہوئے ہیں کرائسس کے لیے جو اب ان کے کام آئے. ٹھیک ہے. اور ہم جو ہیں, ہم دکانیں رات 12 بجے تک کھلا رکھیں گے. بھائی 12 بجے تک بیکریاں کھلی رکھیں, تنور کھلے رکھیں, جو کچھ ضرورت ہے, میڈیسن کی دکانیں کھلی رکھیں.